موونگ آن, اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کتنی پسند ہے. اینڈ سم آف دا اسٹوریز جو کہ پاسٹ پریڈیسیسرز تھے, ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, کتاب التوابین میں, کہ ایک شخص تھا, ہی واز این الکوہولک, ہی واز اے وومنائزر, وہ حرام کی کمائی کرتا تھا اور وہ روزانہ مختلف عورتوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. اینڈ ہی یوزڈ ٹو انجوائے ہز نائٹس ڈرنکنگ اینڈ وومنائزنگ, اور اس کی یہ لائف اسٹائل تھا, اینڈ ہی واز نون فار دیٹ. تو اس کی جو غلام لڑکی تھی جو کہ لونڈی تھی اس کے گھر میں, وہ بہت پریشان تھی اس کے بارے میں کہ یہ شخص میرا مالک ایسا کیوں کر رہا ہے. آئی تھنک آئی نیڈ ٹو گیو ہم اے لیسن, کچھ میں سمجھاؤں, کچھ اس کو بات کروں تاکہ یہ شخص واپس پلٹ اور توبہ کر لے. تو اس نے کیا کیا, ایک دفعہ وہ سو رہا تھا تو ایک کوئلے کو گرم کیا, اور جب وہ بہت گرم ہو گیا تو اس کے پاس گئی اور اس کے پاؤں پہ اس کو ٹچ کیا, اور وہ چھلانگ مار کے اٹھا اور غصے سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, تمہیں تمیز نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتی ہے, جو غلام عورت تھی وہ کہتی ہے کہ تم اس دنیا کے کوئلے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو, تو تم قیامت کے دن جہنم کے کوئلوں کیسے برداشت کر پاؤ گے. جب دنیا کا کوئلہ اتنا سا ہے اور جہنم کا کوئلہ کتنا ہوگا, لائک پیلسز, سبحان اللہ, ان کی یہ ہائٹ ہوگی, ان کا یہ اتنے ہیوج اور ایمنس ہوں گے. تو اس کو اس بات نے بہت ہیٹ کیا, اینڈ ہی ریپینٹڈ امیجیٹلی, اور آنسو بہانا شروع کر دیے, اور پھر اپنی زندگی کو کمپلیٹلی چینج کر دیا. اور پھر اس سے زیادہ نمازی اور پرہیزگار شخص کوئی نہیں تھا, اور اس نے اس لگژوریس لائف کو چھوڑ کے جو کہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی, بالکل سادہ سی لائف گزارنا شروع کر دی. تو اس کے پاس دو امام آئے, دو علماء آئے, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اور سفیان بن عیینہ. وہ دونوں یہ بیسکلی ان کو بول دیتا ہے کہ محدثین فی الحرم مکہ, مکہ کے محدث اور علماء تھی ہے. تو یہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہتر آلٹرنیٹ دیتے ہیں, اس کا بہتر بدلہ دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بہتر آلٹرنیٹ دیا اور کیا بدلہ دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ بے شک میں جتنی مرضی مزے میں تھا, اپیرنٹلی بس عورت ہے, الکوہل ہے, ڈرگز ہیں, پارٹیز ہیں, ہر چیز ہے, the life I wanted to live, the American dream جسے ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن میری زندگی it was depressed, I was depressed all the time, my life was miserable. دل چاہتا اپنے آپ کو ہر وقت مار دوں اور خودکشی کر لوں, even having all of that stuff in my life. لیکن کہتے ہیں جب سے میں نے اس چیز کو چھوڑا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو چین اور برکتوں سے بھر دیا ہے, سکون سے میری زندگی کو بھر دیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. سو اصل ریپینٹنس اور اصل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں ہی دلوں کا سکون ہے. صحابہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ قرآن کی سب سے افضل ترین, مطلب اللہ تعالیٰ کی شان میں بلند ترین آیت کون سی ہے, تو وہ کہتے ہیں آیت الکرسی ہے. اور ان سے مختلف آیات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سی آیت ہے, تو وہ فرماتے کہ فلاں آیت ہے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ سب سے بہترین آیت جو کہ ہوپ کی ہے, the ayah which gives you the most hope, what is that ayah, تو صحابہ کہتے تھے کہ وہ جو آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں, میرے بندوں سے, یا عبادی میرے اپنے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے رکھا ہے گناہوں کی وجہ سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دینے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت بخشنے والے ہیں. تو دس از the ayah which gives us the most hope, کہ الحمدللہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے ہار نہیں ماننی, تو نے ڈپریس نہیں ہونا, تو نے نا امید نہیں ہونا, میری رحمت پہ امید رکھ, میں بہت معاف کرنے والا ہوں. تو میری طرف پلٹ کے تو آؤ, تو میری طرف ایک قدم چل کے آؤ, میں 10 قدم چل کے آؤں گا. تو میری طرف چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. تم آنے والے تو بنو میری طرف. اینڈ we have to ask this question کہ whenever we feel distant from Allah subhanahu wa ta'ala, who moved away? We moved away, not Allah subhanahu wa ta'ala. So اللہ تو راضی ہے, اللہ تو چاہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس سے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ دل کو اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اور اس پہ کبھی کالے دھبے پڑے ہی نہیں تھے. کیونکہ ہر گناہ سے انسان کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے اور ہر نیکی سے اس کے دل پہ سفید ڈاٹ پڑتا ہے. لیکن جو شخص سچی توبہ استغفار کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پاک اور صاف کر دیتے ہیں
کہ وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمیں عذاب دیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں، میں تو چاہتا ہوں تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دوں، میں تو چاہتا ہوں تم میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے ساتھ ہمیشہ رہو. لیکن یہ انسان ہے جو کہ انکار کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوں گے ایکسپٹ دوز ہو ریفیوز. تو میں صحابہ نے کہا رسول اللہ ریفیوز کون کریں گے؟ تو فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ایز اف ہی سیڈ کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت میں نہیں جانا. تو ہم سب اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. لیکن the thing is ہم کتنے تڑپتے ہیں، ہم کتنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے واقعی میں آنا ہے، اور ہم کتنا شو کرتے ہیں کہ ہم نے یا اللہ واقعی میں آنا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. دوسرا شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. اس نے کہا توبہ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا اور کہا کہ نہریں سوکھ گئی ہیں، بھیگ گئی ہیں، مطلب نہریں ختم ہو گئی ہیں، دے ہیو ڈرائیڈ، کیا کریں؟ آپ کو وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا جو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. تو جو 7 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا؟ ان کو مختلف پرابلمز لے کے آئے لیکن آپ نے ایک ہی سب کو میڈیسن دی. ہاؤ از دیٹ سو؟ تو انہوں نے کیا تم نے سورہ نوح کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی جس میں حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال سے اور اولاد سے مدد کرے گا، بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنتوں کو اگوا دے گا اور تمہاری نہریں جاری کر لے گا. تم توبہ کرنے والے تو بنو. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی سچی توبہ سے. ایک ایگزامپل دی اللہ کے نبی نے کہ ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور کچھ دیر کے لیے وہ رکا ایک سائے کے نیچے، اور اس کے اونٹ پہ اس کا سارا سامان تھا اور کپڑے اور اس کا کھانا پینا تھا. اور جب وہ رکا تو اس سے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ بھاگ چکا ہے. یو نو ان ڈیزرٹ وین یور کیمل رنز اوے اٹس ڈیتھ. تو وہ بھاگا اور ڈھونڈا اس نے کہ میرا اونٹ کہاں پہ، حتیٰ کہ ڈس اپوائنٹ ہو کے اپنی موت کا انتظار کرنے شروع ہو گیا. اور کچھ دیر بعد دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس اس کی طرف چل کے آ رہا ہے، تو خوشی سے چیخ اٹھتا ہے اور چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اپوزٹ بول جاتا ہے. یہ شخص کتنا خوش ہے کہ الفاظ پہ قابو نہیں رکھ سکا. حدیث میں آتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اس کا گناہگار بندہ توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں.